السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات و واقعات کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 555 ہجری میں حجاز مکہ میں پیدا ہوئیں، جو آج کا سعودی عرب کہلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب خدیجۃ الکبریٰ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے کی زندگی کے کچھ واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد ابن اسد ایک تاجر اور رہنما تھے۔ کچھ روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ خویلد 585 ہجری میں ایک جنگ میں مارے گئے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو کہ 595 ہجری میں ہوئی تب تک زندہ تھے۔ اس میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت زیدہ کی وفات 575 ہجری کے قریب ہوئی۔ آپ کی والدہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی تیسری نسبت سے رشتے میں بہن لگتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کے تمام تجارتی کاروان جب گرمیوں یا سردیوں کے سفر کے لیے جمع ہوتے تو ان سب کارواں کو ملا کے جو ایک کارواں بنتا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیرات قریش یعنی قریش کی شہزادی، نیک عورت اور کبریٰ جیسے القابات دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کو کھانا اور کپڑے دیا کرتی تھیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرتی تھیں اور غریب رشتہ داروں کی شادیاں بھی کروایا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ تو وہ بتوں پر یقین رکھتی تھیں اور نہ ہی ان کو پوجتی تھیں، جو کہ اسلام سے قبل عام طور پر عربوں کا کلچر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاروباری کارواں کے ساتھ سفر نہیں کیا کرتی تھیں، بلکہ اس کے لیے ملازمین رکھا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ انہیں سیریا میں پیسوں کی ٹرانزیکشن کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور ان کے ہمراہ اپنا ایک غلام میسرہ ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ واپس آنے پر میسرہ نے جب تمام حساب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور بتایا کہ محمد نے جیسے اپنا کام کیا اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید سے زیادہ منافع ہوا تھا۔ اس سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات بھی ملے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک نفیسہ نامی دوست کو بھروسے میں لیا اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام لے جانے کو کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکچائے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس وقت کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکیں۔ نفیسہ نے انہیں کہا کہ اگر وہ ایسی عورت ہو جو اپنا خرچہ خود اٹھا سکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے۔ اس ملاقات کے بعد دونوں طرف سے بڑوں کو شامل کیا گیا اور آخرکار یہ شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ دونوں نے شادی کے بعد 25 سال ساتھ گزارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد بھی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیٹا قاسم تھا جو 3 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں ہوئیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، اور آخر میں ایک بیٹا ہوا عبداللہ، جسے طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد پیدا ہوا، مگر عبداللہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 اور بچے بھی رہتے تھے، علی ابن طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور زید ابن حارث،
ادرا قبیلہ کا ایک لڑکا جسے اغوا کر کے غلامی کے لیے بیچا گیا تھا۔ زید کافی سالوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ملازم تھے، جب تک مکہ سے اس کا باپ اسے واپس لینے نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ زید کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کا آغاز ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف کی حالت میں گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پر کوئی چادر اڑانے کا کہا۔ پرسکون ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی کہ اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا، آپ کیوں ڈرتے ہیں، اور کسی کی طرف سے نقصان نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، نہ نقصان پہنچایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وحیوں کے نزول کے وقت دشمنوں کی طرف سے ہر مخالفت میں ساتھ کھڑی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حوصلہ ملتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت بھی اسلام پھیلانے کے لیے صرف کر دی۔ جب قریش کے امراء مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کرواتی اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال رمضان میں وفات پا گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، کیونکہ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور پیارے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے فوراً بعد ہی دشمنوں کی طرف سے سخت حالات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور ان پر پتھراؤ کیا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر حالات و واقعات۔ امید کرتی ہوں آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔